قرآن مجید کا 23واں سورہ سورہ مومنون۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، علاوہ اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھوں کی ملکیت کنیزوں کے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی الزام آنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کوئی اور راستہ تلاش کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا، اور جو مومنین اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، در حقیقت یہی وہ وارثان جنت ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا ہے، پھر نطفے کو علقہ بنایا ہے، اور پھر علقہ سے مضغہ پیدا کیا ہے، اور پھر مضغہ سے ہڈیاں پیدا کی ہیں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا ہے۔ تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم سب مر جانے والے ہو، پھر اس کے بعد تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا ہے، اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا ہے، جبکہ ہم اس کے واپس لے جانے پر بھی قادر تھے۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں جن میں بہت زیادہ میوے پائے جاتے ہیں، اور تم انہی میں سے کچھ کھا بھی لیتے ہو۔ اور وہ درخت پیدا کیا ہے جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، اس سے تیل بھی نکلتا ہے اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم میں سے تمہارے سیراب کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بھی تم کھاتے ہو۔ اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم والو خدا کی عبادت کرو کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ ان کی قوم کے کافر روسا نے کہا کہ یہ نوح تمہارے ہی جیسے انسان ہیں جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا چاہتا تو ملائکہ کو بھی نازل کر سکتا تھا۔ یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنا ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسے انسان ہیں جنہیں جنون ہو گیا ہے، لہذا چند دن ان کے حالات کا انتظار کرو۔ تو نوح نے دعا کی کہ پروردگار ان کی تکذیب کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے اشارے کے مطابق کشتی بناؤ، اور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو اسی کشتی میں ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لینا اور اپنے اہل کو لے کر روانہ ہو جانا، علاوہ ان افراد کے جن کے بارے میں پہلے ہی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اور مجھ سے ظلم کرنے والوں کے بارے میں گفتگو نہ کرنا کہ یہ سب غرق کر دیے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جانا تو کہنا کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دلا دی ہے، اور یہ کہنا کہ پروردگار ہم کو بابرکت منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اس امر میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو بس امتحان لینے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا اور ان میں بھی اپنے رسول کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تو کیا تم پرہیزگار نہ بنو گے؟ تو ان کی قوم کے ان روسا نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا، اور ہم نے انہیں زندگانی دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دے دیا تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہے، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو وہی پیتا بھی ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ حیف صد حیف، تم سے کس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو صرف ایک زندگانی دنیا ہے جہاں ہم مریں گے اور جیئیں گے اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو خدا پر بہتان باندھتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
اس رسول نے کہا کہ پروردگار تو ہماری مدد فرما کہ یہ سب ہماری تکذیب کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ عنقریب یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک برحق چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت اور بربادی ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو ایجاد کیا۔ کوئی امت نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے، اور جب کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا تو اس نے رسول کی تکذیب کی، اور ہم نے بھی سب کو عذاب کی منزل میں ایک کے پیچھے ایک لگا دیا اور سب کو ایک افسانہ بنا کر چھوڑ دیا کہ ہلاکت اس قوم کے لیے ہے جو ایمان نہیں لاتی ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے زومہ مملکت کی طرف تو ان لوگوں نے بھی استکبار کیا، اور وہ تو تھے ہی اونچے قسم کے لوگ، تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم خود ہماری پرستش کر رہی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں کو جھٹلا دیا اور اس طرح ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ شاید اس طرح لوگ ہدایت حاصل کر لیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو بھی اپنی نشانی قرار دیا، اور انہیں ایک بلندی پر جہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی تھی اور چشمہ بھی تھا پناہ دی۔ اے میرے رسولو، تم پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو کہ میں تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہوں، اور تمہارا سب کا دین ایک دین ہے، اور میں ہی سب کا پروردگار ہوں، لہذا پس مجھ سے ڈرو۔ پھر یہ لوگ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ہر گروہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسی پر خوش اور مگن ہے۔ اب آپ انہیں ایک مدت کے لیے اسی گمراہی میں چھوڑ دیں۔ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جو کچھ مال اور اولاد دے رہے ہیں یہ ان کی نیکیوں میں اجرت کی جا رہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، انہیں تو حقیقت کا شعور بھی نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ خوف پروردگار سے لرزاں رہتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو بقدر امکان راہ خدا میں دیتے رہتے ہیں، اور انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور سب کے آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے قلوب اس کی طرف سے بالکل جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس دوسرے قسم کے اعمال ہیں جنہیں وہ انجام دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے مالداروں کو عذاب کی گرفت میں لے لیا تو اب سب فریاد کر رہے ہیں، اب آج واویلا نہ کرو، آج ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں واپس چلے جا رہے تھے، اکڑتے ہوئے اور قصہ کہتے اور بکتے ہوئے۔ کیا ان لوگوں نے ہماری بات پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس بھی نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے اور اسی لیے انکار کر رہے ہیں؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول میں جنون پایا جاتا ہے، جبکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے، اور اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کر لیتا تو آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے سب برباد ہو جاتا، بلکہ ہم نے ان کو انہی کا ذکر عطا کیا ہے اور یہ اپنے ہی ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ ان سے اپنا خرچ مانگ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، خدا کا دیا ہوا خراج آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور آپ تو انہیں سیدھے راستے کی دعوت دینے والے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف کو دور بھی کر دیں تو بھی یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے اور گمراہ ہی ہوتے جائیں گے۔ اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا بھی، مگر یہ نہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی میں مایوس ہو کر بیٹھ رہے۔ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو، اور اسی نے تمہیں ساری زمین میں پھیلا دیا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ وہی وہ ہے جو حیات و موت کا دینے والا ہے، اور اسی کے اختیار میں دن اور رات کی آمد رفت ہے، تو تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی وہی کہہ دیا
جو ان کے پہلے والوں نے کہا تھا کہ اگر ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈی ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ بے شک ایسا ہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور ہم سے پہلے والوں سے بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو ذرا آپ پوچھئے کہ یہ زمین اور اس کی مخلوقات کس کے لیے ہے؟ اگر تمہارے پاس کچھ بھی علم ہے، یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے، تو کہیے کہ پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر مزید کہیے کہ ساتوں آسمان اور عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ تو یہ پھر کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، تو کہیے کہ آخر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کہیے کہ ہر شے کی حکومت کس کے اختیار میں ہے کہ وہی پناہ دیتا ہے اور اسی کے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی بھی علم ہے تو یہ فوراً جواب دیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے، تو کہیے کہ آخر پھر تم پر کون سا جادو کیا جا رہا ہے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یہ سب جھوٹے ہیں۔ یقیناً خدا نے کسی کو فرزند نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے، ورنہ ہر خدا اپنی مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر ایک دوسرے پر برتری کی فکر کرتا اور کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے اور ان سب کے شرک سے بلند و بالاتر ہے۔ اور آپ کہیے کہ پروردگار، اگر جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے مجھے دکھا بھی دینا، تو پروردگار مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ نہ قرار دینا، اور ہم جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں اسے آپ کو دکھا دینے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اور آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے رفع کیجئے کہ ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اور کہیے کہ پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آ جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ گئی تو کہنے لگا کہ پروردگار مجھے پلٹا دے، شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے حالات پوچھے گا۔ پھر جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب اور نجات پانے والے ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اسی میں منہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم ان کی تکذیب کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار، ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ پروردگار، اب ہمیں جہنم سے نکال دے، اس کے بعد دوبارہ گناہ کریں تو ہم واقعی ظالم ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور بات نہ کرو۔ ہمارے بندوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جن کا کہنا تھا کہ پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو تم لوگوں نے ان کو بالکل مذاق بنا لیا تھا، یہاں تک کہ اس مذاق نے تمہیں ہماری یاد سے بالکل غافل بنا دیا اور تم ان کا مذاق ہی اڑاتے رہ گئے۔ آج کے دن ہم نے ان کو یہ جزا دی ہے کہ وہ سراسر کامیاب ہیں۔ پھر خدا پوچھے گا کہ تم روئے زمین پر کتنے سال رہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا اس کا بھی ایک ہی حصہ، اسے تو شمار کرنے والوں سے دریافت کر لے۔ ارشاد ہوگا کہ بے شک تم بہت مختصر رہے ہو اور کاش تمہیں اس کا ادراک ہوتا۔ کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹا کر نہیں لائے جاؤ گے؟ بس بلند و بالا ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عرش کریم کا پروردگار ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے گا جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو اس کا حساب پروردگار کے پاس ہے، اور کافروں کے لیے نجات بہرحال نہیں ہے۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر کہ تو بہترین رحم کرنے والا